اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ترجمہ: جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں۔ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ ان میں سے کسی کو اختیار کرنا بندے کی طرف سے ہے۔ لہذا بندہ اگر ہدایت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسانوں کا انجام جہنم میں داخلہ ہوگا۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے پیدا کیے کہ میری عبادت کریں، لیکن ان میں سے بہت کا انجام کار جہنم ہے۔ پھر فرمایا ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہولناک انجام کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہی دل کا خاص کام تھا۔ ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ حق و ہدایت کا راستہ، اللہ کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات اور اس کی نصیحتیں قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، اور قلب و حواس رکھنے کے باوجود وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے۔ لہذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کفار کو جانوروں سے بدتر فرمانے کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی قوت ہی نہیں، لہذا اگر وہ نہ سمجھیں تو معذور ہیں، لیکن کفار کے اعضاء میں یہ قوت ہے، پھر بھی وہ اس سے کام نہیں لیتے، لہذا وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ نمبر 2، چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، لیکن کافر جہنم کی راہ پر چل کر اپنا ضرر اختیار کرتا ہے تو اس سے بدتر ہوا۔ نمبر 3، جانور اپنے مالک کے کہنے پر چلتے ہیں، جبکہ کافر نافرمان ہے کہ اپنے مالک حقیقی خداوند قدوس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے جانوروں سے بدتر ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، عرضی ہے۔ جب اس کی روح شہوت پر غالب ہو جاتی ہے تو ملائکہ سے فائق ہو جاتا ہے، اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ شان نزول: ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس جاہل بے خرد کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں۔ حدیث میں اسماء حسنہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے کچھ احادیث
بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہے۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے یہ 99 اسماء بیان کیے گئے ہیں۔ برکت کے حصول کے لیے یہ اسماء یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ یہ اسماء مبارکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں درج ہیں، ترمذی کتاب الدعوات میں۔ اس موقع پر اسماء باری تعالیٰ پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ حاضر خدمت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے اللہم انی اسألک یا رحمن یا رحیم، پھر رحیم کے بعد سے تمام اسماء مبارکہ حرف ندا کے ساتھ پڑھے، یعنی یا مالک یا قدوس یا سلام، یوں ہی آخر تک۔ جب اسماء مکمل ہو جائیں تو یوں کہے ان تصلی علی محمد وآلہ وان ترزقنی وجمیع من يتعلق بی بتمام نعمتک ودوام عافیتک یا ارحم الراحمین۔ پھر دعا مانگے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی اور کبھی دعا رد نہ ہوگی۔ فرمایا جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں۔ تیسرا یہ کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی سخت ناجائز ہے، جیسا کہ لفظ رام اور پرماتما وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، خالق، قدیر رکھنا یا کہہ کر پکارنا۔ ہمارے زمانے میں یہ
بلا بہت عام ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق، عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا لازمی ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ یہ گروہ اہل حق، علماء اور ہادیان دین کا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت و مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح ہلاکت و عذاب کے قریب کر دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا، کیونکہ یہ لوگ جب کوئی جرم یا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر نعمت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور سرکشی و گمراہی، گناہ اور معاصی کا بازار مزید گرم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک عین غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو دن رات گناہوں میں مصروف رہنے کے باوجود عیش و فراوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آئے دن ان کی عیش و عشرت، مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل نہ ہو اور عین غفلت کی حالت اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ فرما لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ میں نے تیرا یہ ارشاد سنا ہے کہ عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے، یعنی میں ان کی عمر لمبی کر دوں گا تاکہ یہ کفر اور گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں، اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا تاکہ ان کی توبہ اور رجوع کی کوئی صورت نہ رہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط اور میری گرفت سخت ہے۔ یاد رہے کہ کفر اور گناہوں کے باوجود لمبی عمر ملنا، فوری عذاب نہ ہونا اور مصائب و آلام کا نہ آنا ایسی چیز نہیں کہ جسے اپنے حق میں بہتر سمجھا جائے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت گناہوں میں اضافے اور تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ
إن هو إلا نذير مبين۔ ترجمہ، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز مشغول تھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون سمجھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلے کو پکارتے ہوئے فرماتے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے، تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں، رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تائیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں انہیں غور و تفکر کرنے کی دعوت دی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وحی نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب حالت طاری ہوتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے آپ پر غشی طاری ہو۔ یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جنون نہیں، یہ تو انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فساد کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ اور معاشرت بڑی پاکیزہ ہے، ان کی ہر عادت و خصلت انتہائی نیک ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اسے مجنون قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ ترجمہ، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو، تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کفار نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کر دے، کیونکہ ان سب میں اللہ کی وحدانیت اور حکمت و قدرت کے کمال کی بے شمار روشن دلیلیں موجود ہیں۔ اور کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کی مدت نزدیک آ گئی ہو اور وہ کفر کی حالت میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں؟ ایسے حال میں عقل مند پر لازم ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور دلائل پر نظر کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن عظیم کے کتاب الہی ہونے پر ایمان لائے، کیونکہ قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر ان پر ایمان نہیں لایا تو پھر کس پر ایمان لائے گا؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ ترجمہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور وہ انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو کفار قیامت کے دن حجت پیش کریں گے کہ جب اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور، کس قانون کی بنا پر ہمیں ہماری گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب مسلسل
کفری عقائد پر جمے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی راسخ ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کر دیا جو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی، تو پھر ان کے دل و دماغ سے دعوت حق قبول کرنے کی استعداد جاتی رہی اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی پر پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کسی بندے کو چھوڑے رکھنا اور اس کی گرفت نہ کرنا عذاب ہے، یعنی یوں کہ بندہ کفر و شرک اور گناہ کرتا رہے لیکن کوئی پکڑ نہ ہو، جبکہ اس کے برعکس بندے کی معمولی بات پر گرفت ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے جلد ہی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ شان نزول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے قیامت کب قائم ہوگی کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کے معین وقت کی خبر دینا رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ علم شریعت نہیں جس کی اشاعت کی جائے، بلکہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ لہذا اگر اس سربستہ راز کو ہر طرح سے ظاہر کر دیا جائے تو پھر قیامت کا اچانک آنا باقی نہ رہے گا۔ حالانکہ اسی آیت میں تصریح ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ عوام سے قیامت کا علم مخفی رکھنے کی وجہ سے متعلق علماء فرماتے ہیں بندوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ قیامت سے خوف زدہ اور ڈرتے رہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گی تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشاں رہیں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہوں اور قیامت آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت سے پہلے اور اس کے قریب ترین اوقات کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ ان میں سے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد جلد گزرنے لگے گا۔ سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ایک ہفتہ کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ حضرت سلامہ بن حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہ ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ کیا کام ہے؟ ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنے جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے، اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھنسنے اور مسخ کا انتظار کرنا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں، دجال، دابۃ الارض، زمین کے مغرب سے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج اور 3 مرتبہ زمین دھنسنے کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ایک طویل روایت کے آخر میں ہے کہ قیامت یوم عاشوراء یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اس قدر تفصیلی علامات بیان فرمائی ہیں کہ دیگر نشانیوں کے ساتھ ساتھ قیامت کا مہینہ، دن، تاریخ اور وہ گھڑی بھی بتا دی کہ جس میں قیامت واقع ہوگی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں قیامت واقع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سن بھی بتا دیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال، کتنے دن، کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ یوں قیامت کے اچانک آنے کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ثابت نہ ہوتا، لہذا سال نہ بتانا قرآن پاک کے صدق کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ بہت کچھ بتا دینا اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے ہے۔